اور نام ہے فطرت رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کی سلسلے مختلف آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے، مدنی چینل کی مجلس کی کوشش ہوتی ہے کہ مختلف مواقع پہ مختلف عنوانات کے تحت نئے نئے سلسلے لے کر آیا جائے۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ سلسلہ جس کی آپ پہلی قسط دیکھ رہے ہیں، ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے سلسلے کا پرٹیکولر موضوع ہوگا صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا کیفیات عشق۔ نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے عشق کی کیا کیفیات تھیں اور اس کے کیسے نظائر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کتب میں، تو انشاءاللہ آج وہ سنیں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہ صحابہ اکرام کا عشق رسول جب ہم سنیں گے تو ہمارے دل میں جو عشق رسول کی چنگاری ہے انشاءاللہ وہ بھی مزید روشن ہو جائے گی، مزید دہک جائے گی، اور ہمارا عشق رسول بھی انشاءاللہ مزید بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عشق کو بڑھاتا ہی رکھے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ عز و جل مفتش مدنی چینل بلکہ شعبہ تفتیش کے نگران ہمارے حاجی عمران اتاری بھی موجود ہیں۔ ہمارے عمران بھائی انشاءاللہ عز و جل صحابہ کرام کے عشق رسول پہ گفتگو کرنے کی نیت ہے ہم سب کی، اور میرے دل کی جانب ہیں ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی فضیل اتاری۔ الحمدللہ سلسلہ ہے ہمارے صحابہ، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں آپ کا قرب حاصل ہوا، اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا۔ تو سلسلے کی شروعات کرتے ہیں، اور سب سے پہلے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے حوالے سے ایک ہم اجمالی گفتگو کر لیتے ہیں ان کے فضائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مخلوق کے اندر مانے جاتے ہیں، اور ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ خلفائے راشدین اور پھر اس کے بعد دیگر صحابہ کا مرتبہ ہمارے اسلام میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر صحابہ کے فضائل بڑے بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث طیبہ کے اندر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا دو عالم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ قرآن کو اگر دیکھیں تو قرآن ہم سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا یہ صحابہ وہ ہیں کہ جو اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وعد اللہ الحسنہ، یہاں پر حسنہ سے مراد جنت ہے، کہ اللہ نے سب سے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ صحابہ کے فضائل قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور بھی کئی فضائل قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بیان فرمائے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا تبار کو دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام نے بھی اپنے صحابہ کے، اپنے عشاق کے، اپنے ساتھیوں کے، اپنے چاہنے والوں کے، اپنے فدائیوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، فرمایا ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ یقیناً جو ہے وہ افضل و اعلیٰ ہیں، اور آج ہم نے بات کرنی ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عشق رسول کی، حضور علیہ السلام کے عشق کی۔ بے شک صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ذات جو ہے ایک مینارہ نور ہے، اور ایک تمام ہی صحابہ، یعنی حدیث پاک دیکھیں، ہم آیت مبارکہ دیکھیں جو عمران بھائی آپ نے بیان کی، فضیل بھائی اس پر غور کریں نا تو کوئی بھی صحابی ہو، یعنی علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ان آیات اور اس حدیث پاک کے تحت، ایک نقطہ بیان فرمایا کہ ان صحابہ میں سے جو سارے ہیں جن کے سرخیل اور سرتاج جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عاشقوں کے، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لو، ان میں سے کسی ادنا کی بھی پیروی کر لو، اور کہا کہ ادنا ان میں کوئی ہے نہیں، اللہ جو ان میں چھوٹا ہے اس کی پیروی کر لو، اور چھوٹا ان میں کوئی ہے نہیں،
تو تم راہ ہدایت پہ چل جاؤ گے، بلکہ منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اسی لیے ہم صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ایک نیت یہ بھی ہے، کیونکہ منارہ نور ہیں، یہ ہدایت کے ستارے ہیں، تو ان کی زندگیاں جیسے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن تھی، مہکتی تھی، آج فضیل بھائی ہم بھی اپنی زندگیوں کو عشق رسول سے مہکائیں۔ اور میں یہاں پہ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جب ہم عشق رسول کی بات کرتے ہیں، بڑھانے کی بات کرتے ہیں، اس پہ استقامت کی بات کرتے ہیں، تو جو بھی مسلمان ہے، جو سچا پکا مسلمان ہے، اس کے دل میں یقینی طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوتی ہے۔ اب اس محبت کو ہمیں بڑھانا ہے، اور بلکہ علامہ منظور افریقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لسان العرب میں عشق کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا، العشق فرط الحب، محبت کی انتہا کا نام عشق ہے۔ تو جب یہ محبت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو عشق کہلاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، عشق کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ محبت بمعنی لغوی جب پختہ و موقد ہو، یعنی بہت پکی ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو اسی کو عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر جس کی اللہ تعالیٰ سے پختہ محبت ہو جائے اور اس پختگی محبت کے آثار ظاہر ہو جائیں کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر، فکر اور اس کی اطاعت میں مصروف رہے، تو پھر کوئی معنی نہیں اس کی محبت کو عشق کہا جائے۔ عمران بھائی کیسی پیاری بات ہے فضیل بھائی۔ جی کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک تو سلسلہ بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، اور عمران بھائی نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی جی، سورۃ الفتح آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام علیہ رضوان کے متعلق کیسی بات ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ، کہ محمد الرسول اللہ، آہا، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ آہا، اب ان کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو فرمایا تو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا، اللہ عز و جل کا فضل اور رضا چاہتے ہوئے۔ اچھا اب کیا فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سبحان اللہ، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان ہے۔ اور فرمایا یہ صرف اس میں نہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، واہ واہ، یہ ان کی صفت تورات میں مذکور ہے اور ان کی صفت جو ہے وہ انجیل کے اندر بھی یہ مذکور ہے۔ واہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ کے پاکیزہ کلام میں جن کی پاکیزگی کو بیان کیا ہو، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہدایت کا ستارہ فرما رہے ہوں، اور جن کی عظمت لب مصطفیٰ سے بیان کی جا رہی ہو، ان کی تو کیا بات ہے۔ اور عشق رسول کی بات ہو رہی ہے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عشق کی کیفیات کیا تھی؟ میں کہ ابتداءً بڑی بنیادی حدیث پاک سے چاہوں گا کہ بات کروں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ کو پسند کرے، محبوب رکھے اپنے والدین سے، اپنے اجداد سے، اپنی اولاد سے، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ۔ یہاں پہ بخاری شریف میں حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے جو حدیث پاک ہے وہ بڑی پیاری ہے اور بڑی دل نشین کرنے والی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر ہو رہا ہے، اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ، میری جو اپنی جان ہے اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر پسند ہیں، محبوب ہیں، محبت کرتا ہوں آپ سے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عمر ایسے نہیں، بلکہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کے چاہنا ہوگا۔ اللہ تو آپ دیکھیے فاروق اعظم اگلے ہی لمحے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پسند، محبوب ہیں۔ محمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث مبارک کے تحت میراث کے اندر بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں، اس سے پتہ چلا جی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسلمانوں کے دلوں کے مالک ہیں، لوگوں کے دلوں کے مالک ہیں، جس کو چاہے اپنے قریب کر دیں، جس کو چاہے اپنے سے دور کر دیں۔ اور اس کی بات تو قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے فرمایا ہے نا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مسلمانوں سے
ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں. تو حضور علیہ السلام کا قبضہ دلوں پر ہے. وہ حدیث مبارک بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. فرمایا کہ تمہارا خشوع خضوع بھی جو ہے، تمہارا رکوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے. اچھا، رکوع تو ظاہری طور پر کیا جاتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، لیکن خشوع خضوع کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ قلبی کیفیت ہے، دلی حالت ہے، دلی کیفیت ہے. بندہ اس کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ لیکن نگاہ مصطفیٰ کا یہ کمال ہے کہ حضور علیہ السلام دلوں کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں، دلوں کے ایمان کو بھی جانتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فاروق اعظم پر کرم کیا نا. ابھی ایک سیکنڈ پہلے کہہ رہے ہیں کہ اپنی جان سے زیادہ مجھے عزیز نہیں ہے، مجھے اپنی جان زیادہ عزیز ہے. لیکن نگاہ مصطفیٰ پڑی، فوراً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میرے دل کی کیفیت ایسی ہے کہ اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے. اس میں آپ نے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بات بتائی، میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ابھی ہم سلسلہ میں آنے سے پہلے ایک جگہ اجتماع ذکر و نعت میں میں اور ہمارے ایاز مدنی، یہ بھی غالباً ماشاءاللہ جی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، موجود تھے. میں نے کہا میں سلسلے کے لیے جا رہا ہوں، آج کا عنوان ہے ہمارے صحابہ. تو میں نے کہا آپ کچھ بتائیں کہ چلو آپ کو اچانک جانا پڑا تو کیا کہیں گے. انہوں نے بڑی پیاری باتیں کہیں. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عادت تھی کہ وہ حضور علیہ السلام سے جو محبت کرتے تھے اس کا اظہار بھی حضور علیہ السلام پر کرتے تھے. یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. چیزیں انہوں نے بتائیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کی کیفیت دیکھی تو فرمایا کیا ہو گیا؟ کوئی نقصان ہو گیا مال میں؟ زرد چہرہ ہے. زرد چہرہ. ایسی بات نہیں ہے، بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو نہیں پاتا تو میری ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میری روح ابھی میرے تن سے جدا ہو جائے. سامود. اللہ اکبر. بالکل یہی الفاظ بیان فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں اور عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تو آپ کی رفاقت مل رہی ہے، جنت کے اندر ہمارا کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سب سے پہلے تو یہ دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جتھے کے ساتھ تمہارا بھی حشر کرے. اور اس کے بعد وہ آیت ہے نا انعم اللہ علیہم من النبیین فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جو جن سے محبت رکھے گا ان کے ساتھ یعنی اس کا حشر ہوگا. اللہ اکبر. دنیا کے اندر تو حضور کی رفاقت ہے ہی، حضور کی صحبت حاصل ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب ان کا عشق رسول دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے چلے جائیں گے یا رسول اللہ، یہاں پر تو یہ حالت ہے کہ آپ کو نہیں دیکھتے تو جان پر بناتی ہے اور جان نکلتی ہوئی محسوس ہو جاتی ہے جب تک کہ آپ کے دربار میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لیں. اور عرض کی یا رسول اللہ جنت میں جب ہوں گے، جنت میں آپ تو انبیاء اور مرسلین کے ساتھ بڑے درجوں میں ہوں گے، ہم امتی ہیں، گناہگار ہیں، ہم تو جو ہے وہ نچلے درجوں میں ہوں گے، تو وہاں آپ کی رفاقت کہاں ملے گی، وہاں آپ کی صحبت کہاں ملے گی؟ سبحان اللہ. تو یہ پھر اس کے بارے میں فرمایا. تیسری بات جو انہوں نے بتائی نا وہ بڑی زبردست، وہ بھی بڑی پیاری. سبحان اللہ. فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور حضور علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھام لیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. حضور علیہ السلام یہ دامن تھاما یا ہاتھ تھاما، سرکار علیہ السلام نے رخ انور پھیرا اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام لیا اور فرمایا کہ اے معاذ میں بھی تم سے اللہ کے لیے یہ کیسی مطلب یوں سمجھے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت اور عشق کیسا کیفیات تھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فیضان عطا فرمائے. آمین. اور یقیناً صحابہ کرام علیہ رضوان نے جیسا عشق کیا اس کی نظیر تو کیا ملے گی. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے جو عشق کیا اس کی نظیر تو کیا ملے گی. لیکن آپ نے جو بات کی اس کے ضمن میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفیضانی رحمت اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف میں جا بجا ایک روایت کوٹ کرتے ہیں. آپ اکثر مکتوبات کے ابتدا میں آپ لکھتے ہیں کہ روایتوں میں آیا کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرو تو اسے بتا دو. کیا بات. تو آپ اپنے مکتوبات شریف میں نا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ فقیر کو آپ سے محبت ہے اس لیے یہ عرض کر رہا ہے. یوں ابتدا ہوتی ہے بہت سارے آپ کے خطوط کی. مکتوبات مجدد الفیضانی بڑی مشہور کتاب ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ روحانی طور پر لطائف کا سلسلہ ہوتا ہے نا، لطیفہ روحی لطیفہ سری اخفاء لطیفہ اخفاء محمد، یہ سلسلہ نقشبندی کے وہ اس میں ہے. تو فرمایا جس نے مکتوبات پڑھ لی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لطائف کو خود بخود روشن فرمائے. اللہ 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 اللہ. یہ بھی فرمایا کہ ہے. رسول کی بات میں سمران بھائی ادھر رہیے بات کمپلیٹ کر لوں. مدنی چینل کے ناظرین کو امید ہے مزہ بھی آئے گا جی جی اور ایک پازیٹیو وے میں جا کے جو تعلق ہے نا ہمارا جی جی یہ اپنے اسلامی بھائی سے محبت, اپنے مسلمان سے اللہ رسول کے لیے جو محبت ہے اس کا اظہار کر دیں. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ہوتا ہے سر عمران بھائی, جب آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں نا تو سامنے والے کے دل میں بھی آپ کے لیے کشادگی پیدا ہو جاتی ہے. کیا بات. پھر یہ جو معاملہ فضیل بھائی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تو امیر اہل سنت نے خواب کی بات لکھی ہے کہ پوچھا یا رسول اللہ میلاد مسلمان جو ہیں آپ کے میلاد کی خوشی میں محفلیں سجاتے ہیں, محفل منعقد کرتے ہیں, کیا آپ کو یہ پسند آتا ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے؟ فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں پہ ایسا ہو اظہار کریں. اپنے سگے بہن بھائی ہیں, اپنے بھانجے بھتیجے ہیں, بھانجیاں ہیں, بھتیجیاں ہیں, تو ایسے جو کلوز رشتے ہیں آپ کے, پھپھی ہیں, خالہ ہیں, ماموں ہیں, چاچا ہیں, فضل بھائی بتائیں. صحیح. بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہمارے موضوع تو عشق رسول ہے لیکن عشق رسول کا یہ بھی تو فیضان ہے نا کہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے. ہاں عمران. اچھا آپ نے سب کا اصل گھر, بعض اوقات لوگ باہر بہت محبت نچاور کرتے ہیں, اصل جو ان کا مرکز گھر ہے اسی میں محبت نچاور نہیں ہو رہی. ہاں تو اپنے گھر والے جو ہے نا آپ کے ایکسپریشن, جی جی بعض لوگ ایکسپریشن جو ہے اپنے وہ شو نہیں کرتے عمران بھائی, صحیح. کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے, اللہ کا رسول جانتا ہے. ہمارے دور کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے, آپ نے درست فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ اظہار کر دینا چاہیے, لیکن ہر جگہ پر اظہار بھی جو ہے نا وہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے حدیث مبارک کی شرح میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب کہیں اظہار کیا جائے تو اس کے لوازمات, اس کے تقاضوں کو بھی دیکھ لیا جائے. جو رشتے کچھ آپ نے گنوائے ہیں یقیناً وہاں پر کروانا جائے, لیکن اگر دو دوست آپس میں ہیں, اب اگر ایک دوسرے پر اظہار کرتا ہے تو اس کے جو ہے وہ نقصانات دیگر چیزیں بھی ہیں. بہرحال اس کی شروحات لکھی گئی ہیں اور اظہار بالکل کرنا چاہیے, اور یہ کہا جائے کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں, اللہ کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. الحب للہ والبغض فی اللہ. عشق رسول کا اظہار اس طرح کریں. دیکھیں عام اگر ہم کسی سے پیار کریں, کسی سے محبت کریں اور پھر دوسرا بندہ بھی کہے کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, تو ایک جلن اور اس طرح کا عشق مجازی کا جو معاملہ ہے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے عافیت میں رکھے. اور ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں یقیناً کسی بھی ناجائز اور غیر شرعی تعلق یا محبت کی بات پر مشتمل نہیں ہے, کہ جو محبت اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے, ان کی نافرمانی پر مشتمل ہو, گناہ والی محبت ہو, وہ ہرگز اس میں شامل نہیں ہے, بلکہ وہ تو جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے, وہ تو عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہے, وہ تو پکڑ کی طرف لے کے جانے والی ہے. وہ ساری چیزیں اس سے مستثنا ہے. جی عمران بھائی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لیکن عشق رسول کا کمال یہ ہے کہ اگر اس کا اظہار کیا جائے نا کہ مجھے بھی حضور سے عشق ہے, تو جس کا بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے, مسلمانوں کو یہ بھی, اس کے لیے بھی محبت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اللہ اللہ. یعنی عشق رسول. اب صحابہ سے ہم محبت کیوں کر رہے ہیں, ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنے والے ہیں. تو عشق رسول بانٹنے سے پھیلتا ہے, کم نہیں ہوتا. عشق رسول کو عام کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی بھی جو ہے وہ عشق رسول کو عام کرنے کی مدنی تحریک ہے. دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو کر عشق رسول کے جام پھیلائیے, لوگوں کو پلائیے. انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ نے چاہا دین و دنیا میں ہمیں حاصل ہو. سبحان اللہ. کال بتائی جا رہی ہے مجھے, چلیں جی ایک کال شامل ہے, سلسلہ کرتے ہیں. جی میرا نام محمد امان اتاری ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اور آج کا موضوع تو عشق رسول کو بڑھانے والا ہے, صحابہ کرام کا عشق رسول. مہروز بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے عشق رسول پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. واہ جی واہ. سبحان اللہ. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول, سبحان اللہ. مولا کائنات کے عشق رسول کے بارے میں عمران. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر ہی کافی ہے کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر جو کہ سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو, محافظت کرو, نمازوں کی پابندی کرو, اور خاص طور پر نماز وسطیٰ کی. مفسرین نے فرمایا یہاں پر صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے. تو نماز عصر جو ہے وہ دیگر نمازوں سے افضل بتائی جاتی ہے. اس کی وجوہات بھی تفسیر میں بیان کی گئی ہیں. خیبر کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو مقام صحابہ پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زانو پر سر انور رکھ کر جو ہے آرام فرماتے ہیں. ادھر نماز عصر کا وقت ہوتا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
آپ نے اثر نہیں پڑی ہوتی یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام اٹھتے ہیں، مولا علی نے حضور علیہ السلام کو اٹھایا نہیں کہ اگر آپ کو جگاتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے نیند میں آپ کے آرام کے اندر خلل پیدا ہوگا۔ اس وجہ سے نماز، حالانکہ وہ نماز کے عاشق ہیں، نماز کے پابند ہیں، تصور بھی نہیں کہ وہ نماز کو چھوڑ دیں، لیکن نماز جیسی عبادت کو بھی حضور کے ادب پر جو ہے وہ نچھاور کر دیا اور آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ حضور علیہ السلام جب بیدار ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی، عصر کی نماز میں نے پڑھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے، محبت والوں نے یہ جملے بھی لکھے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی بتاؤ ادا پڑھنا چاہتے ہو قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ بہرحال حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ادا ہی پڑھنا چاہوں گا، وقت نہیں پڑھنا چاہوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سورج کو اشارہ کیا، وہ پلٹ آیا اور پھر مولا علی نے جو ہے عصر کی نماز پڑھی اور پھر سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کی واضح مثال ہے کہ حضور علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ آئے، حضور کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے لیے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے صحابہ راضی ہوا کرتے تھے، اور مولا علی نے اس کی جو ہے وہ مثال ہمیں کر کے دکھا دی۔ عشق رسول کی مولا علی کی ایک مثال ہمیں اس حدیث میں نظر آتی ہے۔ ایک اور مثال کہ جب ہجرت کی رات تھی تو بستر جو تھا اس پر کفار یلغار کرنے والے تھے، اگر وہ چادر نہ ہٹاتے ڈائریکٹ وار کر دیتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہادت ہو جاتی۔ تو اس بستر کے اوپر جو حضور علیہ السلام نے فرمایا سو جاؤ، تو کیسا عشق بھی اور ایمان بھی کہ فرمایا ایسی نیند آئی کہ جیسے کبھی نہیں آئی تھی۔ علماء نے بیان کیا نا کہ اس رات تو علی اتنے اطمینان سے سوئے ہوں گے۔ علماء اہل سنت نے اس روایت کے تحت بیان کیا کہ اور کوئی ایسی رات نہیں ہوگی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا امانتیں ان کے سپرد کر کے آنا، تو اب وہ جب تک سپرد نہیں ہوں گی جب تک جو ہے بالکل۔ اچھا، اب اس کا انعام کیا ملا کہ جب مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں اور وہ مواخات یعنی بھائی چارے سب قائم ہوئے اور سب کے بھائی بن گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اکیلے رہ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی، آپ نے حضور علیہ السلام نے شفقت فرمائی اور فرمایا کہ کیا اس بات پر راضی نہیں ہو یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت کے اندر میرے بھائی ہو۔ اللہ اللہ۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی عشق کی بات کریں تو کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بڑا پیارا ہے اس حوالے سے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی زیارت کرتا ہوں تو گویا کہ میرے دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں اور میں غموں کو بھول جاتا ہوں اور مسرور ہو جاتا ہوں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تسلی حاصل کیا کرتے تھے، بھوکے ہوتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کر کے تسلی حاصل کیا کرتے تھے۔ اور بھی انشاءاللہ واقعات ہم شامل سلسلہ کر رہے ہیں۔ جی فضل بھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشق اکبر ہیں، اگر آپ دیکھیے تو زندگی جو ہے نا ان کی نبی کریم علیہ السلام سے عشق میں کیسی گزری۔ مکے کے اندر ہے، وہ سب سے پہلی مرتبہ نیکی کی دعوت کا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ وجہ کیا بنی کہ اگر کفار کچھ کریں گے تو حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مجھے بھلے یہ معاملہ ہو جائے۔ اور اس کے یوں سمجھے کہ اس معاملے کے اندر آپ پر کفار نے بہت زیادہ آپ کو مارا پیٹا، مگر آپ نے کیسی عشق کی زبردست مثال قائم کی۔ ہجرت کی رات عشق کی کیسی زبردست مثال کہ گھر کے اندر جو ہے وہ تشریف فرما ہے اور انتظار میں حضور علیہ السلام دستک دی، آہٹ پا کر باہر نکلا ہے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے ہجرت کا فرمایا تھا اس وقت سے میں یہ تیار بیٹھا تھا کہ کب حکم ہو اور ہجرت کا معاملہ یہ درپیش ہو جائے۔ عشق کی کیسی زبردست مثال تھی۔ اس کے بعد کی بھی پوری زندگی آپ دیکھیں، حضور علیہ السلام پر اپنا مال قربان کر رہے ہیں، پورا مال قربان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہ سمجھے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور حضور علیہ السلام کے ذریعے یہ سوال ارشاد فرمایا کہ کیا ابو بکر اس حالت میں مجھ سے خوش ہیں، کیا وہ راضی ہیں؟ تو یہ حضور علیہ السلام سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیسا سب صحابہ، یعنی یوں دیکھیں نا اگر کہ سارے ہی صحابہ کو اگر ہم دیکھیں، ظاہر سی بات ہے ہمیں تو جو کتابوں میں احادیث کریمہ روایات واقعات ملے عمران بھائی، ہم اس کے تناظر میں بات کر رہے ہیں، ورنہ کوئی عشق جو ہے صرف اتنا ہی محدود تھوڑی تھا۔ ان کے تو لمحات جو تھے، ان کی زندگیاں جو تھیں وہ تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھی، سفر و حضر میں ساتھ ہیں اور دنیا و آخرت میں بھی ساتھ کی امید کر رہے ہیں، جیسے کہ ابتدا کی روایت میں آیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی ہے، میں چاہوں گا عمران بھائی کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی عشق رسول کی بات کریں کہ جہاں
عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق و مستی کی ہم نے کیفیات سماعت کی، وہیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نے غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروا دیا، تو ان کے عشق کی کیا کیفیت تھی وہ بھی ہم کچھ سنیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول، آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ بارگاہ رسالت کے اندر ظاہری کیفیت جو ہے وہ اتنی نہیں دیکھی جاتی، دلوں کے حال کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے لیکن کمال کے عاشق رسول تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں میں آپ نے مصیبتوں کو جھیلا ہے، مشکلات کو جو ہے برداشت کیا ہے، اذیتوں کو برداشت کیا ہے، یہاں تک کہ جب آپ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ گئے، غلامی سے آزاد ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنا آپ کا بہت بڑا شوق ہوا کرتا تھا۔ سفر و حضر کے اندر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب حضر میں ہوتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام و طعام کا اہتمام کرتے، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے، اور جب سفر میں ہوتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر میں جو ہے آپ کے سامان کو اٹھاتے، آپ کی خدمت کرتے، کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا تو آپ جو ہے وہاں پر خیمہ لگاتے اور بڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ کے عشق رسول کا یہاں سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ واہ حزناہ، کہا کہ ہائے غم کی گھڑی ہے کہ آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واہ طرباہ، کہ آج تو خوشی کا دن ہے کہ آج کے بعد میں اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جا کر پہنچ جاؤں گا، حضور کی جو ہے وہ زیارت نصیب ہوگی۔ کیا خوب شعر ہے کہ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو اور دید ہوتی رہے دم نکلتا۔ اللہ اللہ۔ اور یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان واقعی میں یہ موت کے وقت کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ دشمنان اسلام کے نرغے میں آ گئے اور ان کے سردار نے ان سے کہا کہ اے زید تم کو قتل کر دیا جائے گا، تم کو قتل کر دیا جائے، اور حرم سے باہر لے گئے اور ان کو قتل کرنے کی پلاننگ ہوئی۔ اس موقع پر ان سے ایک جملہ کہا گیا اور کہا اے زید یہ بتاؤ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے، تمہیں خدا کی قسم ہے سچ بولنا، کہ اس وقت تمہارے بجائے تمہارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے خدا کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس وقت میرے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی ہوں ان کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں آرام و سکون سے اپنے اہل میں رہوں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسی محبت نہ ہم نے دیکھی نہ سنی کہ جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان سے کرتے ہیں۔ اور یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق تھا، اس کی برکتیں اور اس کے فیضان اور اس کے جو فضائل تھے وہ پاتے بھی تھے، وہ محسوس بھی کرتے تھے۔ اور تنگی ہو یا خوشی ہو عمران بھائی، ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی زندگیوں میں خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ان کا تعلق بالرسول کچا نہیں پڑتا، بلکہ وہ ایسا مضبوط ہے، ایسا زبردست ہے کہ خوشی، غم، تنگی، پریشانی، زندگی کے نشیب و فراز کچھ بھی ہوتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کم نہیں ہو پاتا۔ یہاں پہ مدنی چینل کے ناظرین میں چاہوں گا کہ میں اور آپ ہم بھی اپنا محاسبہ کریں۔ یقیناً ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے ہم اس میں سچے ہیں۔ یقیناً ایک صاحب ایمان ہونے کی حیثیت میں، ایمان کے تقاضے کے تحت عشق رسول ہم میں ہے، موجود ہے۔ عشق رسول کی شمع کمزور ہو تو ہو، بجھی نہیں ہے، کیونکہ بجھ گئی تو پھر تو راکھ کا ڈھیر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو عشق رسول تو ہے، لیکن عشق رسول کے تقاضے، عشق رسول کی چاشنی، عشق رسول کا فیضان اور عشق رسول کی مہک کیا ہماری ذات کے ذریعے سے ہمارے قرب و جوار والے، ہمارے معاشرے تک منتقل ہو رہی ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان کو ہم دیکھیں تو وہ کسی بھی موقع پر پیچھے نہیں ہٹ رہے، تنگی آ رہی ہے یا فراخی آ رہی ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے جو وابستگی ہے اسے کچا نہیں پڑنے دیتے۔ کیسی وابستگی
کہ یہ جو بعثت کے مقاصد بیان ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے مقاصد، آیت ہے نا کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اگر اس آیت کے آپ حصے کو دیکھیں جی، اور صحابہ کرام علیہ پاک کرتے ہیں زندگی کو دیکھیں، یہ کہ تمہیں پاک کرتے ہیں، اب صحابہ کرام علیہ رضوان کیسے پاک ہونے کے لیے تیار؟ اللہ اللہ اللہ، کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو کسی کے ہاتھ میں اگر شراب کا جام تھا، وہ نہیں اپنے یہاں تو ہمارے مہمان بولتے نا ہلے تو بس آخری بار آخری بار کرے گی حل نہ کوئی مسئلہ نہیں، استغفر اللہ یعنی معاذ اللہ، تو یہ تو یوں سمجھے کہ شراب کا جام ہاتھ میں تھا اور وہاں سے منادی نے ندا دی تو وہ شراب کا جام ہاتھ سے پھینک ڈالا۔ اللہ، وہ جس نے جو اعلان کرنے کے لیے جو صحابی گئے تھے وہ کہتے ہیں میں جب گیا ہوں اور واپس پلٹا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مدینے کی گلیوں کے اندر شراب بہی پڑی ہے، اور کیا تھی؟ یہ حضور علیہ السلام کی بات کی پاسداری کر، عشق و محبت کی انتہا تھی نا کہ جو محبوب نے کہہ دیا اب اس کی پاسداری کر رہی ہے۔ فضیل بھائی میں کہنے پر تو جو ہے نا جو حکم ہو اس کو تو جو ہے نا اس کی خلاف ورزی تو ہو ہی نہیں سکتی عشق کے اندر۔ عشق کا کمال یہ ہے کہ جو حضور کی پسندیدہ محبوب کی پسندیدہ چیزیں ہوں ان کو بھی بندہ نہیں چھوڑا کرتا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کو دیکھا جائے، جو چیز میرے آقا کو پسند ہو، حضور علیہ السلام کی پسندیدہ چیز ہو، صحابہ اس پر اپنی جانیں نچھاور کر دیا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، وہ کدو شریف کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، صحابی رسول جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ شوربے کے اندر کدو تراش کر کر کے جو ہے وہ کھا رہے ہیں، تو میں نے بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے مجھے بھی کدو سے پیار ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ بے دباغت کیے ہوئے چمڑے کی چپل پہنے ہوئے، یعنی چمڑا کھال سے بنتا ہے، کھال کو دباغت کرتے ہیں تو اس کے بال جھڑ جاتے ہیں، تو اس میں بال نہیں جھڑے ہوئے تھے، آج بھی ایسے جوتے مل جاتے ہیں، تو وہ پہنے ہوئے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ایسے جوتے کیوں پہنے ہوئے، ایسی چپل کیوں پہنے ہوئے؟ کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی چپل ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا ہے تو میں اس لیے پہن رہا ہوں۔ اور یہ یعنی ان کی جو کیفیات تھی نا فضیل بھائی، آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کا جب وصال ظاہری ہوتا ہے اللہ اللہ، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے غم کی کیفیت میں ہے، اور امام ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے نا اس کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ آپ گھروں میں بھی دیکھیے کہ جب مشکل مراحل آتے ہیں تو عموماً جو گھر کے چھوٹے افراد ہوتے ہیں نا عمران بھائی، وہ حوصلے ہار بیٹھتے ہیں، یا ان کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ معاملات کی باغ ڈور نہیں سنبھال پاتے، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ہمت عطا فرمائی ہوتی ہے، بڑے کیفیات انہیں عطا فرمائی ہوتی ہے۔ یہی ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام میں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوتا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیات، دیگر صحابہ کی کیفیات سکتے کے عالم میں ہے، غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ آج محبوب ترین ہستی جو تھی کائنات کی، کہ جسے کہتے ہیں نا وہ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی یہ آنکھیں، تو وہ ہستی آج دنیا سے ظاہری طور پر وصال فرمایا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی باغیں تھامتے ہیں، امت کی سواری کو سہارا دیتے ہیں، اور سب صحابہ قبول کرتے ہیں اس کو۔ وہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو لشکر نبی پاک علیہ السلام نے روانہ کیا تھا، اب وہاں پہ بات آئی کہ جی اس لشکر کو روانہ ہونے دیا جائے یا کہ اسے روک لیا جائے، کیونکہ امت پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا، اب کیا کیا جائے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطاعت، فرما برداری اور نبی پاک علیہ السلام کے رستے کو فالو کرنا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں خدا کی قسم ابو قحافہ کا بیٹا اس لشکر کو ہرگز نہیں روکے گا جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر چکے۔ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی کیفیات۔ اس میں جو آپ نے فرمایا نا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لشکر روانہ کیا، اور یہ بات کہ سارے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اسے تسلیم کیا، اس کے اندر عشق رسول کا کتنا زبردست پہلو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس کو ہماری نمازوں کا امام مقرر کیا، ہم سمجھ گئے کہ جو ہماری نمازوں کا امام ہے وہ امور خلافت کے اندر بھی ہمارا امام ہے، لہٰذا ہم نے فوراً جو ہے وہ ان کی بیعت یہ کر لی۔ فضیل بھائی عشق رسول جو ہے نا ایک بڑی پیاری بات عمران بھائی، عشق رسول ایسی چیز ہے یہ دلوں کو جوڑتا ہے، کیا بات، یہ ذہنی ہم آہنگی پیدا کر دیتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا تو مرتبہ، ان کی شان، ان کے اخلاق، ان کا کردار وہ تو مثالی ہے کہ وہ تو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کائنات میں عشق رسول ایسی چیز ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، دلوں کو قریب لے کر آتا ہے۔ جو ایک عمران بھائی نے شروع میں ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ دنیا کی جو رذیل محبتیں
دنیا کی جو محبتیں ہیں، رزیل مینس غلیظ محبت، ہاں بری محبت، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو پسند کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ دوسرا کوئی اسے پسند نہ کرے، لیکن عشق رسول کی یہ جو شمع ہے یہ ایسی خوبصورت ہے، یہ ایسی پیاری ہے، یہ ایسی مہکنے والی ہے کہ بندے کے دل میں یہ شمع لگ جائے. عمران بھائی خود اپنا دل روشن ہوا ہے نا، تو اب وہ چاہتا ہے کہ اس چراغ سے کوئی اور چراغ بھی جل جائے، اس دیے سے کوئی دیا اور بھی جل جائے. تو جتنے زیادہ چاہنے والے ہوں گے پتہ چلتا ہے یہ بھی عاشق رسول، یہ بھی عاشق رسول، پاکستان میں بھی عاشق رسول، بنگلہ دیش میں بھی عاشق رسول، ہند میں بھی عاشق رسول، افغانستان، فلسطین، ترکی، امریکہ، یورپ، عرب، عجم، سب جگہ. تو کیا ہوتا ہے، ہم تو نہیں جانتے انہیں، ہمیں تو نہیں پتا کون ہے وہ، لیکن کیا ایک چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت ان کے سینوں میں موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گیت ان کی زبانوں سے جاری ہیں، جلوس میلاد میں شریک ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت جاری ہو رہا ہے. تو آج ہمارے دل بھی ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور ہم آج ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، دل میں ایک مسرت کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو یہ کیا ہے، عشق رسول مضبوط کرتا ہے. صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو تھے وہ بھی ایک دوسرے کے لیے مضبوطی فراہم کرنے والے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے تھے. بالکل بالکل ایسا ہی تھا. صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عشق رسول مثالی ہے. آخر میں یہ توجہ دلانا چاہوں گا، ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر عشق رسول کیسے بڑھے گا. آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ عشق رسول موجود ضرور ہے، تبھی تو مسلمان ہیں، لیکن اب وہ عشق رسول کا اظہار جو ہے وہ ہمارے اوپر کیسے ہوگا، ہمارے جسم پر، ہم پر عشق رسول نافذ کیسے ہوگا، اور اگر ہے تو عشق رسول میں اضافہ کیسے ہوگا. ان چیزوں پر ہمیں جو ہے وہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ عشق رسول ایمان کی پہچان ہے. ہماری پہچان عشق رسول ہے. ہم جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں. تو ان چیزوں پر غور کریں اور دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ عشق رسول میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا. اور مزید یہ کہ صحابہ کی سیرت کو پڑھیں. جیسے ہمارا آج کا موضوع ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عشق رسول، تو اسی نام سے ایک کتاب مکتبۃ المدینہ کی ہے، اسی کو جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، PDF لیں. صحابہ تو صحابہ، صحابیات کا بھی عشق رسول، اس نام سے بھی کتاب موجود. چلیں صحابیات کی بات ہوئی ہے، ایک آخری واقعہ بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ کسی صحابیہ کا اتفاق سے واقعہ بیان نہیں ہوا ہے. مواد تو ہے، حضرت ٹیبلٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، لیکن سلسلے کو اپنی ڈیوریشن کے در میں اس میں ہی رکھنا ہے. حضرت سیدتنا ام سعد رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر سنی، مدینہ پاک میں آمد کی خبر سنی، تو آپ دوڑتی ہوئی بارگاہ رسالت میں اس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے پر جلوہ فرما تھے، جس کی لگام حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑی ہوئی تھی. اور یہ حضرت سعد کون ہے؟ یہ ام سعد کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ بھاگتی ہوئی آئی ہیں نبی کریم علیہ السلام کی. تو یہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میری والدہ محترمہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش آمدید کہا، اور ام سعد رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا دیدار کیا، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور کہا کہ آپ کو سلامت دیکھ کر میرے دل کو جو سرور ملا ہے، اس نے ساری مصیبتوں کو میرے لیے چھوٹا کر دیا ہے. تو صحابہ ہیں، صحابیات کی بھی یہی کیفیات ہیں، اور بڑے تو بڑے ہیں، بچوں کی بھی یہی کیفیات ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں، آپ کی محبت میں سر تا پا جھکے ہوئے ہیں. اور یقیناً یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو آج ہم نے باتیں سنی، میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں چاہوں گا کہ ہم بھی جیسے کہ عمران بھائی نے بھی کہا، 2 کتابیں بھی بتائیں آپ کو، صحابیات کا عشق رسول کے واقعات ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عشق رسول ہے. مکتبۃ المدینہ سے آپ لے لیجئے، یا پھر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اسی طریقے سے 2 چیزیں اور بھی آپ کو لگے ہاتھوں عرض کرتا ہوں کہ جس سے عشق رسول بڑھے گا انشاءاللہ. اور وہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سامنے ہی ہیں، گویا کہ ایک تو بالکل سامنے ہے، وہ یہ ہے مدنی چینل. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے، راؤنڈ دی کلاک جو نشریات آ رہی ہے، سلسلہ کوئی بھی ہو، عنوان کوئی بھی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر سلسلے، ہر پروگرام کی ایک بنیادی بیس جو ہے وہ خوف خدا و عشق رسول ہے. تو انشاءاللہ اس کی کچھ نہ کچھ چاشنی ہر سلسلے میں آپ کو ملے گی. دوسری چیز جو ہے وہ ماہنامہ فیضان مدینہ ہے، دکھائیں فضیل بھائی. تو ماہنامہ فیضان مدینہ بھی آپ اپنے گھروں میں لگوا لیجیے. ایک فیملی میگزین ہے، اور اس میں اسلامی مضامین ہوتے ہیں، بڑی پیاری پیاری مضامین ہوتے ہیں، اس میں عشق رسول کی بھی چاشنی ہوتی ہے. تو بالکل یہ لگوا لیجئے. بچوں کے لیے بھی مضامین ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے بھی مضامین ہیں، اور اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینا، عشق رسول میں مرنا نصیب فرمائے.
بڑی پیاری بات کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کی شان دیکھیے آپ. بیان فرمایا کہ صحابہ سے تقدیر والوں کے قرباں ہے پایا جنہوں نے زمانہ تمہارا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ہمیں صحابہ اہل بیت کی غلامی پر، عشق رسول پہ، خوف خدا پہ موت نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور نام ہے فطرت رسول اللہ.